بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں کیسے پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ مصر میں اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد آباد تھی، جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں پھلے پھولے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ عیان بن ولید تھا۔ وہ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد مصر کے حکمران حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد مصر کا بادشاہ بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شرک کی لعنت ختم ہو گئی تھی، مگر قابوس نے اسے پھر سے شروع کر دیا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم نے اس کے شرک کو قبول نہ کیا۔ اس پر اس نے غیر ملکی خیال کر کے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ان سے سخت کام لینے لگا۔ قابوس کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ولید بن موسیٰ اب مصر کا بادشاہ بن گیا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ یہ فرعون پہلے سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے حکم دیا کہ سب لوگ مجھے سجدہ کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کے وزیر حامان نے اسے سجدہ کیا، پھر دوسرے وزیروں اور امیروں نے سجدہ کیا۔ جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے ان کے لیے اپنے مجسمے بنوائے اور انہیں حکم دیا کہ وہ ان مجسموں کے آگے سجدہ کریں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے فرعون کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ تم نہ مجھے سجدہ کرتے ہو نہ میری تصویروں کو، میں تمہیں عذاب دوں گا۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا فرعون کا عذاب ہلکا ہے، خدا کا عذاب ابدی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اسے سجدہ نہ کرو۔ اور یہ بات تمام بنی اسرائیل نے مان لی اور فرعون کو بھی بتا دیا کہ ہم ہرگز تجھے یا تیری مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ پھر فرعون نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی۔ ایسے میں اس نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے یہ تعبیر سن کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس طرح پیدا ہونے والے ہزاروں لڑکے قتل کر دیے گئے۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور فرعون کچھ بھی نہ کر سکا۔ ادھر نجومیوں نے اسے اطلاع دے دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فکر ہوئی کہ آخر یہ بچہ ہے، آواز تو نکالے گا، اور فرعون کے پیادے گھر گھر تلاشی لیتے پھر رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا، جب اس کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس کرے تو اسے دریا میں ڈال دینا اور پریشان نہ ہونا اور نہ اندیشہ کرنا، ہم اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈالنے کا طریقہ بھی بتایا، چنانچہ ارشاد ہوا اسے صندوق میں ڈال دینا، پھر صندوق کو دریا میں چھوڑ دینا، یہ دریا بہا لے جائے گا انہیں کنارے پر، تاکہ موسیٰ کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کر رکھی تھی جس میں بچے کو لٹایا اور اللہ کا نام لے کر صندوق کو دریا میں چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی ماں کو پریشانی بھی ہوئی کہ نہ جانے یہ صندوق کہاں جا کر رکے، اسی لیے اس نے اپنی بڑی بیٹی کو صندوق کے پیچھے جانے کے لیے کہا، جو دریا کے کنارے کنارے صندوق کے ساتھ چلتی رہی۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی۔ وہ صندوق اس نہر میں سے ہوتا ہوا محل تک پہنچ گیا۔ صندوق ایسی جگہ رکا جہاں فرعون کی بیوی بی بی آسیہ موجود تھی۔ انہوں نے صندوق کو باہر نکلوایا، کھول کر دیکھا، اندر چاند سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بچے کو دیکھ کر بے خود ہو گئی اور فرعون سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، عجب نہیں کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے اور ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ حقیقت حال سے بے خبر تھے۔
فرعون شروع میں اس بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا، مگر پھر اسے اپنی بیوی کی بات کو ماننا پڑا۔ اب سوال تھا کہ بچے کی پرورش کیسے کی جائے۔ انہیں دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی غیر عورت کا دودھ نہ پیے۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اور ہم نے پہلے ہی سب دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو موسیٰ پر بندش کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے بہت سی دودھ پلانے والی عورتوں کو لایا گیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ اس پر حضرت آسیہ اور فرعون فکر مند ہوئے کہ بچہ کب تک بھوکا رہے گا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی صندوق کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئی۔ اس نے یہ سب صورتحال دیکھ کر کہا، میں ایک عورت کا پتہ بتا سکتی ہوں، شاید یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے۔ اس بارے میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے پہلے ہی دائیوں کا دودھ موسیٰ پر بند کر دیا تھا۔ اس پر اس کی بہن بولی، میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا سکتی ہوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دے اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہوں۔ جب آپ کی بہن نے یہ مشورہ دیا تو انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تم اس عورت کو بلا کر لے آؤ۔ آپ کی ہمشیرہ گئی اور والدہ کو لے آئیں۔ والدہ نے جو ہی آپ کو گود میں لیا، آپ اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے آپ کی والدہ کے لیے ایک اشرفی مقرر کر دی اور کہنے لگا، بچے کو یہی دائی دودھ پلائے گی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو اسے دریا میں ڈال دے، ہم پھر تمہیں واپس کر دیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر جانے والا تابوت دریا کی موجوں پر سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچا جہاں فرعون کے محلات تھے، تو فرعون کے اہلکاروں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ کر فرعون اور اس کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا۔ چنانچہ فرعون اور اس کی بیوی اس بچے کو اپنے ہاں لے آئے جو ان کا دشمن اور ان کی تباہی کا باعث بننے والا تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھتے ہی کہا، یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسی لیے دوسرے بچوں کی طرح اسے ہرگز قتل نہ کیا جائے۔ ممکن ہے کہ ہم دونوں اسے اپنا بیٹا بنا لیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہمارے لیے یہ بچہ مفید ثابت ہو۔ ان دونوں کو معلوم نہ تھا کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ خود نہیں بلکہ مشیت الہی ان سے یہ الفاظ نکلوا رہی ہے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں باحفاظت پہنچ گئے تو دوسری جانب آپ کی والدہ محترمہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر پریشان تھی۔ سورۃ قصص میں ارشاد ربانی ہے، اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، یقیناً وہ قریب تھی کہ اسے ظاہر کر ہی دیتی اگر یہ بات نہ ہوتی۔ ہم نے اس کے دل پر بند باندھ دیا تھا تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ موسیٰ نے وحی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی موجوں کے سپرد کر تو دیا، مگر بعد میں سخت بے تاب ہو گئیں۔ ماں کی ممتا انہیں چین نہ لینے دے رہی تھی۔ کئی بار دل میں خیال آیا کہ لوگوں سے کہہ دے کہ میں نے اپنا بچہ دریا میں ڈال دیا ہے، کوئی مجھ پر مہربانی کرے اور اسے وہاں سے نکال کر مجھے واپس لا دے۔ اس صورت میں کئی طرح کے خطرات نظر آ رہے تھے۔ پھر وحی میں یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا، عنقریب وہ بچہ تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اس خیال سے پھر دل کو کس قدر قرار آ جاتا تھا۔ یہ اللہ ہی کی مہربانی تھی کہ اس نے موسیٰ کے دل کو قرار بخش دیا اور یہ راز فاش نہ ہوا۔